اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبح لیلا طویلا ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الدہر کا دوسرا رکوع ہے۔ پہلے رکوع میں قرآن حکیم نے حکمت کے اصول پر قیامت کو عنوان بنا کر اس کے جو اثرات اور نتائج ہیں اسے واضح کیا ہے۔ سورۃ القیامہ سے جو آخر تک صورتیں ہیں ان کا بنیادی موضوع تو ایک ہی ہے، کتاب مقدس قرآن حکیم کی حقانیت قیامت کے واقعات کے تناظر میں بیان کی گئی ہے۔ ہر صورت میں قیامت کے معاملات کو دہرایا گیا ہے۔ اب یہاں بعض مفسرین اس کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے فرق کرتے ہیں مختلف صورتوں میں، کہ ایک صورت میں ایک انداز اختیار کیا ہے عربی زبان اور دوسری صورت میں دوسرا انداز اختیار کیا ہے، لیکن مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ یہ حقیقت واضح کرتے ہیں کہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت بیان کرنا یہاں مقصود نہیں ہے۔ قرآن حکیم انسانی اجتماعیت کے موضوع پر گفتگو کرتا ہے۔ انسانی اجتماع میں مختلف ذہنیتوں کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے خیالات اور تصورات ان کی ذہنی ساخت اور عملی کردار سے اجتماع میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو ہر طرح کی ذہنیت کے آدمی کو قرآن حکیم نے قیامت کے یہ مسائل سمجھائے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ کتاب مقدس قرآن حکیم کے سچے پیغام کو قبول کرے، اس کے مطابق عملی کردار ادا کرے۔ تو اس صورت میں زمانے اور وقت کو بنیاد بنا کر قرآن حکیم نے وقت کی اہمیت اور گزرتے ہوئے اوقات کے جو مختلف مراحل ہیں، خاص طور پر ہر انسان جو پہلے کچھ نہیں تھا پھر وجود میں آیا، پھر مختلف مراحل سے گزرا، پھر موت کے بعد جو شکر ادا کرنے والا ہے وہ جنت کے مراحل سے گزرے گا، اور جو کفور ہے اور ناشکرہ ہے وہ جہنم اور اس کے سزاؤں کے مراحل سے گزرے گا۔ تو وقت، دہر، حین، یہ جو انسان کے ساتھ تعلقات جس مرحلے سے انسان گزرتا ہے، تو حکمت پسند طبیعتیں اسی تناظر میں بات کو سمجھتی ہیں۔ تو قرآن حکیم نے اس تناظر میں یہاں گفتگو کی ہے۔ انسانی اعمال کے جو نتائج صحیح یا غلط موت کے بعد ظاہر ہو رہے ہیں، اس کا تفصیلی تذکرہ کرنے کے بعد اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ انا نحن نزلنا علیک القرآن، کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن حکیم نازل کیا ہے۔ اس کا یہ نزول بھی
انسان کی ضرورت ہے، اس کے ارتقاء میں بنیادی ایک اہم ترین کڑی ہے۔ پیچھے کہا تھا انا خلقنا الانسان من نطفۃ، زمانے کے حوالے سے سوال اٹھا کر پہلے کہا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے من نطفۃ امشاج، ملے ہوئے نطفے سے۔ پھر فرمایا انا ہدیناہ السبیل، تخلیق کے بعد دوسرا مرحلہ کہ راستہ واضح کر دیا، عقل و شعور پیدا کی، صحیح اور غلط میں تمیز کی صلاحیت پیدا کی۔ پھر فرمایا کہ جو اس راستے میں کفور ہوں گے ان کے لیے انا اعتدنا للکافرین سلاسلا، کہ کافروں کے لیے جہنم کے مختلف سزائیں ہیں، زنجیریں اور طوق اور آگ بھڑکتی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا ان الابرار، جو ابرار ہیں، ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، ان کے لیے انعامات۔ اب اسی تسلسل میں انسان کی ترقی کے لیے اور جو ہدایت اور راستہ بیان کیا گیا ہدیناہ السبیل، اس کی حقیقت اس دور میں قرآن حکیم کی صورت میں آئی ہے۔ اس سے پہلے یہ راستہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے مختلف اوقات میں انسانیت کو دکھایا جاتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ہود اور صالح علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد اور سلیمان اور عیسیٰ، ان انبیاء کے ذریعے سے راستے بتائے جاتے رہے۔ آج یہ تجلی، آج یہ راستہ کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں ہم نے نازل کیا ہے۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن، آپ پر ہم نے قرآن نازل کیا ہے، بالکل آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ حضرت نے ترجمہ کیا سہج سہج اتارنا، تنزیلا، بتدریج، جیسے جیسے ضرورت پیش آتی رہی ویسے ویسے قرآن حکیم بتدریج دنیا میں نازل ہوتا رہا۔ یعنی جس وقت جس مسئلے کی ضرورت پیش آئی اس وقت میں قرآن حکیم کی متعلقہ آیت نازل ہوئی اور اس نے ایک رہنمائی دی۔ یہ جو قرآن حکیم ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، اس کی اساس پر آپ کو چند بنیادی کام کرنے ہیں۔ یہاں اگلی آیات میں وہ بنیادی کام بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، فاصبر لحکم ربک، قرآن حکیم میں آپ کے رب کا حکم جاری کیا گیا ہے، تمہارے رب کا کے احکامات آئے ہیں۔ قرآن حکیم میں جو بنیادی طور پر مقصود و مطلوب ہے وہ علم الاحکام ہے، جو احکام شریعت انسانی زندگی بسر کرنے کا قانون، ضابطہ، حکم، خواہ وہ امر کی صورت میں ہو یا نہی کی صورت میں ہو، تو وہ احکامات بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ تذکیرات ثلاثہ اور مخاصمہ، یعنی جو مختلف فرقوں سے قرآن حکیم نے گفتگو کی ہے، مشرکین کی خرابیاں، یہودیوں، عیسائیوں اور منافقین کی خرابیاں بیان کی ہیں، یا ماضی حال اور مستقبل کے دلائل دے کر اللہ کی نعمتوں اور ماضی کی تاریخ اور مستقبل کے جو نتائج بیان کیے گئے ہیں، ان کا بنیادی ہدف ان احکامات کی حقانیت ثابت کرنا ہے، اس کے دلائل و شواہد دینا ہے۔ تو جو تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے تو پہلا حکم یہ ہے کہ صبر کرو، اس پر ڈٹے رہو، ادھر ادھر کی مخالفت اور اس کی پرواہ مت کرو کہ آپ کے ساتھ کیا دشمنی ہو رہی ہے۔ تو سب سے اہم ترین بات نظریے پر صبر و استقامت ہے، احکامات الہیہ پر جماؤ ہے، پوری ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں کہ ایک دن تو ایک حکم پر عمل کیا جائے اور اگلے دن اسے چھوڑ دیا جائے، ایک دن ایک بات ہو، ایک نظریہ ہو، اگلے دن دوسرا نظریہ ہو۔ جس کے بیانات میں، اعمال میں، افکار میں تضاد ہے، وہ انسانیت کی کیا رہنمائی کرے گا؟ تو ہم نے انسان پیدا کیا ہے اور انسان کو ترقی یافتہ بنانا ہے، ہدیناہ، ہم نے راستہ دکھایا ہے۔ تو راستہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو آدمی صحیح اور سیدھے راستے پر چلنا شروع ہو تو منزل مقصود تک پہنچ جائے،
اور اسی راستے کو پکڑے رکھے۔ اگر بتلائے گئے راستے سے ادھر ادھر منحرف ہوگا، کبھی ادھر تو وقت بھی ضائع ہوگا اور گمراہی کے راستے پر بھی جا سکتا ہے، کسی ایسی کھائی میں جا کر گرے گا کہ منظر مقصود تو کیا آنی تھی، جو اپنا وجود بھی ہے وہ بھی خطرے میں پڑ گیا۔ اس لیے قرآن حکیم جو سب سے پہلا حکم دیتا ہے تو اس حکم پر ثابت قدمی اختیار کیجیے۔ اب یہ مکی صورتوں میں جو پہلا بنیادی حکم دیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ کلا ان الانسان لیطغی، انسان کی سرکشی قابل قبول نہیں ہے، اور اگر یہ سرکشی سے باز نہیں آتا، ظلم و تکبر سے باز نہیں آتا تو لنصفعا بالناصیہ، ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹ لیں گے۔ یہ بات واضح کی تھی کہ اس کی اطاعت نہیں کرنی، تو قرآن حکیم نے اسے یہاں اس صورت میں دوبارہ دہرایا ہے، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، جو گناہ گار ہے، زیادتی کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے، اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کی بات نہیں ماننی۔ مکی صورتوں میں سامراجی طاغوتی قوتوں سے بغاوت اور ان کی اطاعت سے روکنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ پہلی صورت میں کہا ہے کہ ان کی اطاعت نہیں کرنی، ولا تطعہ، ان کی اطاعت مت کیجیے۔ ثابت قدمی کا ایک اہم ترین مظہر یہی ہے کہ انسان کو جس چیز سے روکا گیا ہے ڈٹ کر اس سے روکے اور اس غلط سسٹم اور نظام کی فرما برداری اور اطاعت نہ کرے، اس کی بات نہ مانے۔ کفورا، جو ناشکرا ہے، جس نے اتنے انعامات اللہ کے ہوئے ہیں کہ ہم نے اسے پیدا کیا، مختلف مراحل سے گزارا، اتنے انعامات دیے، اور آج وہ اسی خدا کو بھلا کر ادھر ادھر پتھروں کے بتوں یا انسانوں کو طاغوت بنا کر ان کی پرستش کر رہا ہے، تو ایسا ناشکرا اور گناہ گار، اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ دو حکم۔ تیسرا حکم دیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام پڑھیے، ذکر کیجیے اپنے رب کے نام کا۔ شروع قرآن حکیم کے نزول کے وقت بھی یہ بات کہی تھی، اقرأ باسم ربک، کہ اپنے رب کا نام پڑھیے۔ تو یہاں بھی ذکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے رب کا نام لیتے رہو، بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام۔ ذات باری تعالیٰ کا نام ذات باری تعالیٰ کی محبت پیدا کرتا ہے، اور محبت الہیہ ہی وہ بنیاد ہے جو اس تمام اعمال کو درست کرنے، صبر و استقامت دینے اور باقی اعمال کے اندر صلاحیت اور استعداد پیدا کرنے کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ تیسرا حکم دیا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کو صرف اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ تربیت اور تعلیم کے لیے رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، اپنا ماتھا اس کے سامنے زمین پر ٹکانا بہت اونچا کام ہے۔ پیچھے سورۃ المزمل میں واضح کر دیا کہ تہجد کی یہ نماز اور قرآن حکیم کی یہ تلاوت رات کو اٹھ کر، تو یہ رفقائے انقلاب کی تیاری میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ تو جو لوگ قرآن حکیم کو ایسے وقت میں جب سب سو رہے ہیں اور پوری یکسوئی اور اہتمام کے ساتھ جب قرآن حکیم پر انسان غور و فکر کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، تو یہ اخبات الی اللہ کی کیفیت اس کو قرآن حکیم کے مفاہیم کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ وہ محض حلق سے اوپر رسمی طور پر قرآن حکیم نہیں پڑھتا، بلکہ اس کے تمام مطالب اور مفاہیم کو سمجھتا ہے۔ تو صبر و استقامت کے لیے جیسے اطاعت نہ کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، ایسے ہی رات کو اٹھ کر سجدہ ریز ہونا ہے اللہ کے سامنے۔ لہو وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا، اور اسی کی پاکی بیان کیجیے لمبی رات، لیلاً طویلا۔ شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خواص صحابہ کو نصف رات سے زیادہ طویل رات تک عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ 1 سال کے بعد جب ترقیات اور عروج ہو گیا اور قرآن حکیم کی تجلی کے ساتھ قلبی رشتہ اور تعلق قائم ہو گیا، تربیت یافتہ یہ حضرات ہوئے، تو پھر اللہ پاک نے کہہ دیا کہ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اسی صورت میں مزمل میں دوسرے رکوع میں اجازت دے دی
کہ وہ جو لازمی پابندی تھی رات کا نصف سے زائد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی، اس میں کمی کی جا رہی ہے۔ تو رات اس کی تلاوت کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کیجیے۔ قرآن حکیم نے کہا کہ ان کی اطاعت کیوں نہیں کرنی؟ یہ جو عاصم اور کفور ہیں ان کی اطاعت اس لیے نہیں کرنی کہ ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ، بے شک یہ لوگ جتنے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آپ کے علاوہ اس وقت مکے کے مشرکوں میں جتنے لوگ ہیں یہ جلدی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، فوری نتیجہ نکلے، فوری فائدے حاصل ہوں، صرف دنیا کا لذتیں اور دنیا کے فوائد حاصل ہوں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور انہوں نے اپنے پس پشت ڈال رکھا ہے وہ دن جو بہت ہی بھاری ہے۔ موت کا جو دن ہے، سور پھونکا جائے گا، قیامت کا دن، یہ بہت ہی بھاری ہے۔ ایک ایک لمحہ بہت بڑا عذاب بنے گا جب تک حساب کتاب نہیں ہوتا، اور حساب کتاب ہو کر پھر جس کے خلاف اس کا نامہ اعمال اسے دیا گیا تو وہ بھی اس کی سزا کا، جہنم میں جانے کا اور بہت سے عذاب جھیلنے کا وقت ہے۔ تو وقت کو بنیاد بنایا ہوا ہے اس صورت میں، تو یہاں خاص طور پر یوم کا ذکر کیا کہ وہ یوم ثقیل، اور وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے دن کے برابر ہے، تو ایک بہت لمبا دن ہے۔ تو یہ لوگ عجیب ہیں کہ جو مختصر سی یہ 50-60 سال کی زندگی ہے، یہاں جو یہ ایام گزر رہے ہیں اس کے لیے تو ہر چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، مال بھی، دولت بھی، سیاست بھی، معیشت بھی، ہر چیز پر اس پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو ایک ایسا بھاری دن آنے والا ہے، خواہ یہ یوم ثقیل دنیا میں غزوہ بدر یا فتح مکہ کا دن ہو، اور یا آخرت کے اندر یوم قیامت، تو وہ بھاری دن جس میں جزا و سزا ہونی ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اعمال کے نتائج ظاہر ہونے ہیں، انہوں نے ان اعمال کو پس پش ڈال رکھا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے نحن خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا کیا، پیدا کرنے والے ہم ہیں، وشددنا اسرہم، اور ان کے تمام اعضاء اور ان کے جوڑوں کو مضبوط کیا۔ ہاتھ اپنے بازو کے ساتھ بڑی مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بازو جسم کے ساتھ، تو جتنے اثر ہیں، جتنے جوڑ ہیں، ان کو ہم نے مضبوطی کے ساتھ جسم سے جوڑا ہے۔ اس لیے یہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے، اپنے اعضاء سے بہت بھاری بھاری کام کرتا ہے۔ تو ہم نے نہ صرف اسے پیدا کیا بلکہ اس کے پورے وجود اور اس کے پورے اعضاء کی ایسی جوڑ بندی کی ہے کہ کوئی اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی، بڑی سہولت کے ساتھ، بڑے متناسب انداز میں تمام اعضاء اپنے اپنی جگہ حرکت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ ہم نے پیدا کیا ہے اور آج اسی اللہ کو بھلا رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارا انکار کر رہا ہے، ناشکرا بنتا ہے، اور پھر گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ حالانکہ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، جب ہم چاہیں تو ان جیسے بہت سارے لوگ اور تبدیل کر دیں، ان کی ختم کر کے مار کر ان کی جگہ دوسرے آ جائیں۔ آدم سے لے کر اب تک یہ سلسلہ چل ہی رہا ہے۔ جو یہاں انسان آتا ہے تو وہ کوئی مستقل ٹھہرنے کے لیے تو نہیں آتا۔ آج یہ نسل ہے، یہ نسل ختم ہوتی ہے تو اگلی آنے والی نسل ہوگی، وہ نسل ختم ہوگی تو اس کے آنے والی نسل ہوگی۔ تو یہ سمجھنا کہ ہم نے ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور یہ تمام حرکتیں جو عاجلہ والی ہیں، دنیا کی جو فوری فوائد اور ثمرات ہیں، لوٹ کھسوٹ ہے، جاہ پرستی ہے، تکبر اور غرور ہے، سرمایہ پرستی ہے، یہ تمام اعمال یہ جاری رکھیں گے؟ نہیں، ہم جب چاہیں تو ہم ان جیسے لوگ اور بدل دیں۔ یہ ساری گفتگو بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم نے کہا ان ھذہ تذکرہ، یہ قرآن حکیم نصیحت ہے، تذکرہ ہے، یاد کراتی ہے کہ تمہاری اصل حقیقت کیا ہے۔ تمہارے اندر جو فطری طور پر اسلام پیدائش کے طور پر رکھا گیا تھا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان جو فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، یہ کتاب آ کر اس اصل نصیحت کو یاد کراتی ہے۔ یہ کسی کو اس طریقے سے کہ زبردستی پکڑ کر ہدایت کے راستے پر چلائے، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہدایت کا راستہ بتلانے والا داعی ہوں، اور شیطان
برائی کا راستہ بتلانے والا مزین ہے۔ ہاں جی، اس کی خوبصورتی، نہ گمراہی اس کے ہاتھ میں ہے، نہ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہر انسان کو خود ہاں جی نصیحت حاصل کر کے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کدھر جانا ہے۔ ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا جی چاہتا ہے، جس کا ارادہ ہو تو وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ ہم نے تو صرف نصیحت کرنی ہے، کسی کو طاقت کے بل بوتے پر مجبور کر کے کسی ایک طرف لانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم تو نصیحت کرتے ہیں، قرآن حکیم نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اس کو اپنا راستہ اختیار کر لے۔ لیکن بات کیا ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم وہ نہیں چاہو گے مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو آپشن رکھے ہیں ان میں سے کوئی ایک ہی تم اختیار کرو گے، اس سے زیادہ تو نہیں۔ ہر مخلوق ایک محدود دائرے کی ہوتی ہے، اور اس محدود دائرے میں سے کسی ایک کا اس نے انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ تو اس سے علاوہ، اس سے ماوراء، یعنی قرآن حکیم جو نصیحت کر رہا ہے، جو آپشن اس نے بیان کر دیے ہیں، اما شاکرم و اما کفورا، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن تیسرا اختیار کرنے کی کوشش کرو تو وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو آپشن مقرر کیے ہیں ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا ہے، یا شاکر بنو گے یا کفور بنو گے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے علم اور حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے یہ باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں۔ خاص طور پر اللہ پاک جس صورت میں، جس نقطۂ نظر سے انسانوں کو سمجھاتے ہیں، جس صفت کے ذریعے سے، وہی اس صورت کا موضوع ہوتا ہے۔ تو شروع صورت میں آغاز کیا ہے زمانے کی اہمیت بیان کرنے کے لیے، اور آخر میں فرمایا علیماً حکیمہ۔ تو گویا کہ حکمت کے اصول پر قرآن حکیم نے یہاں قیامت کے موضوع کو سمجھایا ہے، اور قیامت کے موضوع کے تناظر میں قرآن حکیم کی حقانیت اور اس کے پیغام اور اس کی نصیحت کو واضح کیا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، یعنی اس کے رحمت میں داخل ہونے کا راستہ ہر آدمی کو دیا ہے۔ اب جو چاہے کہ اللہ کی رحمت کے راستے میں داخل ہونا، تو اس کے لیے گویا کہ وہی تقدیر ہے، اور اگر وہ خود چاہے کفر کے راستے پر چلنا تو یہی اس کی تقدیر ہے۔ طاعون کی وبا میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، تو ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہا کہ کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، بھاگ رہے ہیں ہم، نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر کی طرف ہی جا رہے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کی مشیت ہے۔ تو انسان وہی چاہ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپشن بنائے ہیں۔ تو جو اللہ نے مختلف مواقع تمہیں مہیا کیے ہیں، تو ان میں سے جو تم چاہتے ہو تو وہ اس کے اندر داخل ہو سکتے ہو۔ اگر رحمت والا راستہ اختیار کرنا ہے تو اس رحمت والے راستے پہ چلو، اور اس کے لیے جو جنت کے انعامات پیچھے بیان کیے گئے ہیں اس کے مطابق کام کرو۔ لیکن والظالمین اعد لہم عذابا علیما، ظالموں کے لیے ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، جو انسانی حقوق توڑتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں اللہ کے احکامات کی، وہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، انسانی حقوق توڑتے ہیں، خدا پرستی کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں کفر اور شرک اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ سب ظالم جو ہیں، ان کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے، وہ سزا ان کے لیے ہے۔ اور جو رحمت کے راستے پر چلتے ہیں ان کے لیے جنت کے انعامات ہیں، جس کی تفصیلات پیچھے بیان کی ہیں۔ تو قرآن حکیم اپنے پیغام کی حقانیت واضح کرتا ہے قیامت کے حوالے سے، اور قیامت میں جو مختلف اوقات میں اس پر جو واقعات گزرنے ہیں اس کی اہمیت بیان کر کے انسانوں کو تنبیہ کر رہا ہے کہ وہ صبر و استقامت اختیار کریں، کسی ظالم متکبر کی اطاعت مت کریں، اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوں، اس کی پاکیزگی بیان کریں۔ تو یہی دراصل سیدھا راستہ ہے، تربیت انہی امور سے ہوگی۔ اس لیے صوفیاء کرام نے ذکر، تلاوت، تہجد اور استقامت، یہ بنیادی اخلاق میں
شمار کیا ہے، اور یہ قرآن حکیم سے ہی ماخوذ ہیں، انہی صورتوں سے ماخوذ ہیں جس کی بنیاد پر وہ تعلیم و تربیت کا پورا نظام جو مشائخ طریقت نے قائم کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔